الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب نرگس کی حمد پڑھ رہے تھے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ جملے بنانے ہیں، جملہ سازی کرنی ہے، اس کے ساتھ سوالات و جوابات حل کرنے ہیں۔ پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کے سبق کا جو مقصد ہے نئے الفاظ کا ذخیرہ، نئے الفاظ ڈھونڈنے ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے جملے سازی کی مشق، یعنی الفاظ کے جملے بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور جو تیسرا کام ہم نے آج کرنا ہے وہ تحریری استعداد ہے، یعنی طلباء کے اندر تحریر کرنے کی، لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، قابلیت پیدا کرنا۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کے مقاصد ہیں۔ چلیے اب سبق کی طرف۔ پیارے بچوں، بتائیے کیا آپ نے کلام سنا ہے؟ کوئی کلام، کوئی حمد، کوئی نعت یقیناً سنی ہوگی۔ کیا آپ نے کلام میں اللہ عز و جل کا نام بھی سنا ہے؟ یقیناً یہ بھی سنا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جملے سازی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے تو دیکھیے آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حمد کی تعریف ہم کل کے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ عز و جل کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور جس نظم میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب ہم نے اس نظم کی یعنی حمد کی ریڈنگ تو کی ہوئی ہے، اب ہم نے اس میں سے نئے الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ تو کچھ الفاظ میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں جو اس نظم میں نئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سحر۔ سحر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح۔ دوسرا لفظ ہے خطر۔ خطر کا معنی ہوتا ہے خطرہ۔ تیسرا لفظ ہے بیابان۔ بیابان کسے کہتے ہیں؟ سنسان جگہ کو، جہاں پر کوئی کسی کا آنا جانا نہ ہو، ایسی جگہ کو بیابان کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا چوتھا نیا لفظ ہے شب۔ جی ہاں بچوں، آپ کے لیے یقیناً یہ نیا ہوگا، لیکن یہ شب کہتے کسے ہیں؟ رات کو شب کہتے ہیں۔ رات کو تو ہر ایک کوئی جانتا ہے، رات کو شب بھی کہتے ہیں۔ پانچواں ہمارا لفظ ہے اوسان خطا ہونا۔ جی ہاں، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ اوسان خطا ہونا کیا ہوتا ہے؟ گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، ڈر جانا، اس کو اوسان خطا ہونا کہتے ہیں۔ جیسے اچانک لائٹ چلی جائے تو ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، تو اس کو اوسان خطا ہونا بھی کہتے ہیں۔ آخری ہمارا جو لفظ آج کا ہے وہ ہے قوی جگر۔ جی ہاں، یہ ایک نیا لفظ ہے اور مشکل بھی ہے، تو ہم اس کا معنی بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے دل مضبوط ہونا۔ قوی جگر یعنی دل مضبوط ہونا۔ بچوں، چند ایک الفاظ ہم نے نئے سیکھے، ان کے معنی بھی سیکھے۔ اب ہمارا جو سبق کا جو مقاصد تھے اس میں دوسرا مقصد تھا جملے سازی، یعنی جملے بنانا۔ تو آئیے کچھ الفاظ کے ہم جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اجالا۔ جی ہاں، اجالا لفظ ہے اور اس کا جملہ ہمیں بنا کر دیا گیا ہے کہ سورج سے اجالا ہوتا ہے۔ اجالا کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو کہتے ہیں، یعنی سورج سے روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے خوف، خطر، یعنی خطرہ، خوف، گھبراہٹ۔ اس کا جملہ ہم نے بنانا ہے۔ ذرا سوچئے کیا اس کا جملہ بن سکتا ہے؟
مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، یہ ایک جملہ بن سکتا ہے۔ مجھے اندھیرے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اس کا جملہ بن سکتا ہے۔ مزید بھی کئی جملے سوچ کر بنائے جا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے شب۔ شب کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پچھلے الفاظ میں بتایا تھا کہ رات کو کہتے ہیں۔ تو ہم اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ شب میں آسمان پر تارے جگمگاتے ہیں، یعنی رات میں آسمان پر تارے جگمگاتے ہیں۔ اگلا ہمارا لفظ ہے کھنڈر۔ کھنڈر کسے کہتے ہیں بچوں؟ ایسی جگہ کو جہاں پر کسی کا گزر نہ ہو، جو جگہ ویران ہو چکی ہو۔ ہم اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ کل ہمارا گزر ایک کھنڈر جگہ سے ہوا، یعنی ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، پرانی جگہ تھی، بوسیدہ عمارتیں تھی جہاں پہ، ایسی جگہ کو کھنڈر کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا لفظ ہے سمندر۔ جی ہاں، سمندر کا جملہ بالکل کامن بن سکتا ہے کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بن سکتا ہے کہ سمندر میں مچھلیاں تیرتی ہیں، سمندر میں بحری جہاز ہوتے ہیں۔ تو یوں سمندر لفظ کے بہت سارے جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ اور آخری ہمارا آج کا لفظ ہے نعمت۔ نعمت یعنی پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح نعمت کے اور بھی جملے بن سکتے ہیں۔ گھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مزید بھی سوچ کر نعمت کے جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے کام کی جانب۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہمارا جو تیسرا مقصد آج کے لیکچر کا تھا وہ تھا تحریری استعداد، یعنی لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ طلباء کے اندر، بچوں کے اندر لکھنے کی قابلیت کو پیدا کرنا۔ تو یہ چند ایک سوالات ہیں، ان کے جوابات ابھی میں بول دوں گا، لیکن آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ جی بچوں، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ کتاب کے اندر آپ کے پاس نظم لکھی ہوگی تو اس کے نیچے اس کے شاعر کا نام بھی لکھا ہوگا۔ چلیں میں بھی بتا دیتا ہوں، اس نظم کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں۔ دوسرا سوال، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ نظم کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے۔ چلیے یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، نظم کا وہ مصرع، وہ حصہ جس کے اندر یہ خیال واضح کیا گیا ہے، وہ مصرع یہ ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جی تو بچوں، آپ نے اس سوال کا جواب سنا، اب اس کو آپ نے اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ نظم کے پہلے بند، اس نظم میں 5 مصرعوں کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بند کہتے ہیں پیراگراف کو، کہ پہلے پیراگراف کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ نظم کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بند کہتے ہیں پیراگراف کو، اس کا مطلب میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی اس حمد کے پہلے بند میں شاعر اپنے خدا پر یقین ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ میرے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ، اندھیرا ہو یا اجالا، صبح ہو یا شام، ہر جگہ میرے ساتھ ہے، خدا پر ہر وقت نظر رہنے کی، اس کی موجودگی کا یقین ہونے کی وجہ سے صبح ہو یا شام ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ تو بیٹا اس سوال کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ نظم کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، جسے آپ نے اپنے انداز میں لکھنا ہے۔ نظم کے دوسرے بند میں یہ ذکر ہے کہ ٹوٹتے تارے دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ آسمان سے انگارے گر رہے ہیں، مگر جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہوتا ہے انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے برعکس بہت سے لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کے ٹوٹنے میں نحوست ہے
اور ان سے نعوذ باللہ ہماری قسمتیں وابستہ ہیں. تو بچوں اس سوال کا جواب آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ نظم کے تیسرے اور چوتھے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے. ان جگہوں کی فہرست بنائیے. جی ہاں بچوں، نظم میں چند ایک جگہیں ذکر کی گئی ہیں جیسا کہ میدان، سنسان، کھنڈر، مرگھٹ اور قبرستان. ان جگہوں سے لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ان کی آپ نے فہرست بنانی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. سوال نمبر 6 یہ ہے کہ شاعر کو ان تمام جگہوں پر ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر کو ان تمام جگہوں پر اس لیے ڈر نہیں لگتا کیونکہ شاعر کو یقین ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اور ہر جگہ ان کے ساتھ ہے. ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ اس نظم میں استعمال ہونے والے یعنی الف اور نون غنہ کے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے. اس کا جواب یہ ہے کہ چند ایک الفاظ جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں جیسا کہ میدان، سنسان، قبرستان، اوسان، بیابان وغیرہ. تو یہ چند ایک الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف اور نون غنہ آتا ہے. ان کو آپ نے ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں لکھنا ہے. پیارے بچوں، یہ سارے سوال آپ نے اچھے انداز میں سن کر اپنی کاپی میں خوش خط تحریر کرنے ہیں. آج کا لیکچر ختم ہوا. ابھی آپ کو کچھ ہوم ورک دیتے ہیں. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے جملے بنا کر لانے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے اندھیرے. اندھیرے کا جملہ بنانا ہے، بالکل کامن لفظ ہے. دوسرا لفظ ہے میدان. تیسرا ہے قبرستان. چوتھا ہے جگر. پانچواں گزر. اور آخری لفظ بیٹا مرگٹ ہے جس کا آپ نے جملے بنانے ہیں. بالکل آسان الفاظ ہیں. آپ اپنے والدین سے، اپنے بھائی سے رہنمائی لے کر ان کے جملے بنا سکتے ہیں. اسی طرح تھوڑا سا یہ کام ہے کہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. اس نظم کے شاعر ڈیش ہیں، آپ نے خالی جگہ میں شاعر کا نام لکھنا ہے. دوسری ہے نظم کے تیسرے اور چوتھے بند میں ڈیش اور ڈیش جگہوں کا ذکر ہے جس سے اکثر لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے. آپ نے نظم میں پڑھ کر ان جگہوں کا بارے میں بتانا ہے. تیسرا ہے نظم کے دوسرے بند میں لوگوں کے ڈیش وہم کا ذکر ہے جو اللہ عز و جل پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور چوتھی خالی جگہ ہے کہ نظم میں بار بار ڈیش کے ساتھ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ وہ لفظ کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.